دوستو سلام مصنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، مکمل طور پر ختم ہونے کے بعد ہی انشاءاللہ ہم تسلی سے رہ سکیں گے۔ اس پر سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہمارے درمیان کیا ہو رہا ہے، اس پر وہ ایک بہت ہی اہم اور اچھا اداریہ روزنامہ راشٹریہ سہارا میں آج لکھا گیا ہے، جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ تیسری لہر کو دعوت۔ ایسا لگتا ہے کہ قول و عمل کا تضاد ملکی سیاست کا بنیادی وظیفہ بن کر رہ گیا ہے۔ حکومتیں ایک جانب کورونا وبا کی تیسری لہر کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے عوام الناس کو متنبہ کر رہی ہیں کہ وہ عوامی مقامات پر بھیڑ نہ لگائیں، تو دوسری جانب خود ہی بھیڑ بھاڑ والے پروگرام اور تقریبات اور رسومات کی اجازت بھی دے رہی ہے۔ اتر پردیش کی حکومت نے اسی تضاد کا ثبوت دیتے ہوئے کورونا کے ممکنہ تیسری لہر سے آئین قبل کانوڑ یاترا کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ابھی کل ہی پورے ملک کو متنبہ کیا ہے کہ تیسری لہر خود نہیں آئے گی، بلکہ ہماری لاپرواہی اور بے احتیاطی اس کا سبب بنے گی۔ باوجود اس کے اتر پردیش کی حکومت نے کانوڑ یاترا کی اجازت دے دی۔ اسی طرح کی اجازت کورونا کی دوسری لہر کو بے قابو کرنے کا سبب بنی تھی، اور اتر پردیش میں چہار جانب مستقل سج گئے تھے اور کتے بلی کی طرح انسانی لاشیں ندیوں میں بہانی پڑی تھی۔ یو پی حکومت کے اس غیر دانشمندانہ اقدام پر سپریم کورٹ نے آج بدھ کے روز از خود نوٹس لیتے ہوئے مرکزی حکومت اور اتر پردیش حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس روہن سٹنگ یس نریمن کی سربراہی والی بینچ نے کورونا انفیکشن کے درمیان کانوڑ یاترا کی اجازت دیے جانے پر استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے کہا کہ ہم آج کا اخبار دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں کہ کووڈ-19 انفیکشن کے دوران اتر پردیش میں کانوڑ یاترا جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ ہمسایہ ریاست اتراکھنڈ نے اس یاترا کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اتر پردیش حکومت اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس معاملے میں ان کا موقف جاننا چاہا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ عوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کورونا کی تیسری لہر کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے انتباہ کے باوجود یہ ہو رہا ہے۔ عدالت اس معاملے کی اگلی سماعت جمعے کے روز کرنے والی ہے۔ تضاد پایا جاتا ہے، ایک طرف کورونا سے احتیاط برتنے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کئی پروگراموں کو اجازت دے کر لوگوں کو تکلیف دیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پر سب سوچنے پر مجبور ہیں۔ کورونا ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ احتیاط برتیں، اس کی بہت ضرورت ہے۔ کئی بار کئی ڈاکٹروں سے، کئی جانکاری رکھنے والوں سے
وارننگ دینے کے باوجود لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط برتیں، پوری طرح احتیاط برتیں۔ اب عید الاضحیٰ بھی آ رہا ہے، قربانی کرتے وقت بھی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ احتیاط ہی احتیاط، یہی ہمارا نعرہ ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں بھی ہمارے منتظمین کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ٹھیک طرح سے احتیاط برتنے پر زور دیں۔ اس کے سوا ہمارے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب آئیے ہم اقوال زرین بھی پڑھ لیتے ہیں جو کہ آج کے روزنامہ سہارا میں شائع ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لو اور پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم یقیناً کامیاب ہوگے۔ دوسروں کو ترغیب دلانے کی نیت سے علانیہ صدقہ دینا خفیہ سے بہتر ہے۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام برائیاں وابستہ ہیں۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو سچ مانتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔